बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं नावल मिकाइल अदीना खान किस नंबर 4। जी मैं। वो पलट कर बोली। उन तीनों की निगाहें खुद पर महसूस करती वो थोड़ी हिचकिचाई। बिल्कुल मैं आपको ही कह रहा हूँ, आपको हम तीनों में से कोई मोहतरमा नज़र आ रही हैं क्या? उसकी बात पर वलीद और हसन हंसी दबाने के लिए सर झुका गए। जी आप। वो हकलाई। क्या? अगले बंदे की सख्त आवाज़ पर उसे समझ आई कि वो बेध्यानी में क्या बोल गई है। आई एम सॉरी, मेरा मतलब था आप मुझे हयात साहब से मिलवा दें प्लीज़। उसने फ़ौरन से अपने आने का मकसद बताया। क्यों? आप क्या दूध पीती बच्ची हैं जो मैं मिलवा दूँ? पहले तो हवा के घोड़े पर सवार भागी जा रही थी वो तंजिया अंदाज में बोला। बिहेव योर सेल्फ मिकाइल, किसी का तो लिहाज कर लिया कर। वलीद ने उसका हाथ दबाते दबे लहजे में सरजनिश की। आप इनकी ऑफिस वर्कर हैं? हसन के पूछने पर वो झट से इस बात में सर हिला गई। जी मैं उनकी सेक्रेटरी हूँ, उसने धीमे से बताया। यही रूम है उनका, आप चली जाएं। उसे मौका चाहिए था, वलीद के कहने की देर थी, बस वो फ़ौरन से बेशितर अंदर दाखिल हो गई। उफ़, क्या हो गया है डैड को? ये मामूली सी लड़की सेक्रेटरी रखी हुई है, नॉट फेयर। उसे पीछे से इस बदतमीज़ लड़के की आवाज़ साफ सुनाई दी थी। वो ज़ब्त के मारे मुठ्ठियाँ भींच गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था इतने वेल मैनर्ड बाप का बेटा ऐसा होगा। हयात कारदार जो शर्मीन की बातों का जवाब दे रहे थे उसे देखते ही नकात से उठ बैठे। अस्सलाम वालेकुम सर, आप लेटे रहिए प्लीज़। और जल्दी से आगे बढ़ती साइड टेबल पर ताज़ा फूलों का बुके रख गई। वालेकुम सलाम, आओ बेटा कैसी हो? उनके पूछने पर वो मुस्कुरा दी। अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे बस आपकी टेंशन हो रही थी, आप बताएं कैसे हैं? वो धीरे से हंसती है। मुझे क्या होना है, आई एम फिट एंड हेल्दी, ज़रा सा चक्कर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उनके बशाश लहजे पर वो बेसाख्ता अल्लाह का शुक्र अदा कर गई। उसे वो हमेशा अब्बू जैसे लगते थे। माशाल्लाह, चलें शुक्र है अल्लाह का। शर्मीन उनके दरमियान खामोश तमाशाई बनी बस अनवा का जायज़ा ले रही थी। उन्हें वो बच्ची काफ़ी सुलझी हुई लगी थी। ओ अनवा बेटे, मीट माई वाइफ शर्मीन। और शर्मीन ये है मिस अनवा जिनका मैंने आपको बताया था। इन्होंने मुझे देखकर सबको बुलाया था। हयात कारदार का ध्यान उनकी तरफ गया तो वो तारुफ़ करवाने लगे। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वो झिझकते हुए खड़ी खड़ी उनसे पूछने लगी। वालेकुम सलाम बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच, आपने जो किया मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। शर्मीन मोहब्बत से उसे गले लगा गई, जिस पर वो बिला तामुल उनके गिर्द हिसार खींच गई। अंदर दाखिल होते मिकाइल ने नागवारी से यह मंजर देखा। उसकी मम्मा को तो हर अहरे गहरे के साथ मोहब्बत जिताने का शौक था। डॉक्टर अरशद ने कहा 1 घंटे तक डिस्चार्ज कर देंगे। मम्मा अगर आप फ्री हो जाएं तो सब कुछ समेट लीजिएगा। उससे पहले कि शर्मीन उससे मिलवाती वो फ़ौरन से रफू चक्कर हो गया। बदतमीज़। अनवा दिल ही दिल में कुढ़ कर रह गई। ठीक है मैं चलती हूँ अब। वो जाने के लिए उठी। अरे बेटा कुछ देर तो बैठो। शर्मीन ने उसका हाथ पकड़ा। मैम मुझे ऑफिस में काम है कुछ, इसलिए जल्दी जाना है। उसने उनका हाथ थपथपाया। ठीक है मगर घर ज़रूर आना। उनके पुरखलूस लहजे पर वो ज़बरदस्ती इस बात में सर हिलाती मिलते हुए बाहर निकल आई। वो 120 की स्पीड से उन तीनों लड़कों के पास से गुजर गई, जिस पर वो हूँकपन से एक दूसरे को देखते कहका लगा गए। तुमने भी हद ही कर दी थी बेचारी को जिच करके। हसन ने मिकाइल को घूरा, जिस पर वो हंसते हुए सर झटक गया। अगली सुबह रात देर तक जाकर सोचने की वजह से उसकी काफ़ी लेट आँख खुली थी। फ़ोन उठाकर चेक किया तो हसन और वलीद के साथ साथ सारी क्लास ने ग्रुप चैट में खलबली मचा रखी थी। एग्ज़ाम सर पढ़ने, लास्ट सेमेस्टर है और वो इतने दिन से गैर हाजिर है। ऐसा ना करे वरना फेल हो जाएगा। तो मैंने कौन सा पढ़ लिख के डीसी लग जाना है? करना तो भाई विरासत में मिला कारोबार ही है। वो खटाक से जवाब ग्रुप में फेंकता सैलाब फ़ोन ऑफ कर गया। 10:30 होने वाले थे, कहीं जय चला ना जाए। वो बिना नाश्ता किए ही पार्क की तरफ भागा। फूली सांसों से दरख्त के पास रुका तो जय मखसूस बेंच के पास खेलता दिखाई दिया, जबकि उसकी अना भी वहीं वाक कर रही थी। हाय जय कैसे हो? मिकाइल बेंच पर धप से गिरते मिट्टी में खेलते हुए जागीर से बोला। वाह चम, आप आद है, मुझे लगा नहीं आओगे। जय ने जल्दी से हाथ झाड़े थे। आपसे मिलने बगैर रह नहीं सकता था, मैं तभी आ गया। वो बेंच के पीछे सर टिकाते सर्द आ भर कर बोला। जय ने उसकी उदासी भांप ली थी। आगे होकर उसके माथे पर हाथ रखा, जिस पर मिकाइल चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा। मैं तीख तल रहा था। आप तो फीवल तो नहीं है? मम्मी ऐसे ही तलती हैं फिर मुझे सूप पिलाती हैं। जय की वजाहत पर वो सर हिलाकर फिर से उसी पोजीशन में सर टका गया। चम, क्या हुआ है आपको? जय ने फिर से पूछा। यार मुझे समझ नहीं आ रही क्या करूँ, डैड की तबीयत ठीक नहीं है। मिकाइल ने उदासी से कहा। ओह वेरी सैड, आप तो उनका ख्याल रखना चाहिए। उसकी बुजुर्गाना नसीहत पर मिकाइल ने सर उठाकर हैरत से उसकी तरफ देखा जो सर झुकाकर बैठा था। मिकाइल ने उसका चेहरा थोड़ी से पकड़ अपनी तरफ किया तो उसकी आंखों में हल्की सी नमी दिखाई दी। आपके डैड कहाँ हैं जय? मिकाइल को अचानक ख्याल आया। वो अल्लाह ताला के पास तले दया ने उनका फ़ोटो देखा है। उनकी नाम आवाज़ पर वो बेसाख्ता झुक कर उसे गोद में उठा के गले लगा गया। उसे अब समझ आई थी वो बच्चा अपनी माँ के इतने करीब क्यों था, इसलिए वो अपनी उम्र से बड़ी बातें करता था।
اس نے خواہ رلا دیا تھا۔ وہ بچہ ہنستا اور روب جماتا ہی اچھا لگتا تھا۔ اس کا دھیان بٹانے کے لیے وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ جا یار، اب میں سوچ رہا ہوں آفس جانا شروع کر دوں۔ آپ سے ملنے کے لیے مجھے آفس سے وقت نکال کر آنا پڑے گا۔ آپ آفس جاؤ بڑے آدمی بن جو۔ وہ چہکا تو میکائل ہنس دیا۔ ہاں، میرے شعر میں بہت بڑا آدمی بن جاؤں گا، اولیور ریویکس سے بھی بڑا، وہ کہکا لگاتے ہوئے بولا۔ وہ کون ہے؟ جے کی ممی نے تو اس کے بارے میں نہیں بتایا، جے نے پرسوچ انداز میں کہا۔ یار جے آپ کا جاننا ضروری نہیں اس کے بارے میں، تبھی تو ممی نے نہیں بتایا۔ اس نے جے کے نازک کندھے پر بازو پھیلایا۔ ٹھیک ہے، ویسے کل سے اسکول جائے گا، ممی نے کہا ہے جے بہت سارا پڑھے گا۔ جے نے ہاتھ پھیلا کر بتایا۔ او واہ جی، جے کو کیا بننا ہے بڑے ہو کر؟ اس نے پوچھا۔ دی آرمی چیف بنے گا۔ جے نے شان بے نیازی سے کندھے جھٹکے۔ آرمی چیف ریلی؟ اوہ، مجھے پتا ہی تھا میرا یار سب سے منفرد خواہش رکھتا ہوگا۔ امپریسو یار، آپ کو فوجی نہیں بلکہ سیدھا آرمی چیف بننا ہے۔ ایسا تاریخ میں پہلی بار ہی ہوگا، ایک شخص سیدھا آرمی چیف بن جائے گا۔ پھر میں سب کو بتاؤں گا یہ میرا دوست ہے۔ وہ جے کی پیٹھ تھپک گیا۔ ممی کہتی ہیں آرمی مین بننے اور جے بنے گا انشاءاللہ۔ اس کے پرعزم لہجے پر میکائل جھکجھک اسے دیکھا گیا۔ اس بات کا قائل ہو گیا تھا کہ اس کے بچے کی ماں اپنے بیٹے کی بہترین تربیت کر رہی ہے۔ کون کہتا ہے اکیلی عورت اپنی اولاد کی اچھی پرورش نہیں کر سکتی؟ جے اپنی ممی کی ہر بات مانتا ہے؟ اس نے جے پر نگاہیں جمائے پوچھا۔ جی ممی جی جان ہے، وہ ممی کی ہر بات مانتا ہے۔ اس کے محبت بھرے لہجے پر میکائل کاردار کا دل جکلخت غم سے بھر گیا۔ آج سے میں یعنی میکائل کاردار بھی اپنی مما کی ہر بات مانے گا، انہیں ہرٹ نہیں کرے گا۔ اس نے زبردستی مسکرا کر کہا۔ یاہو! جے بینچ پر کھڑا ہو کر جمپ کرنے لگا تو وہ بھی بجھے دل سے مسکرا دیا۔ اس سے بہتر تو یہ بچہ ہے جو اپنی ماں کی محبت کا جواب محبت سے دیتا ہے، جبکہ اس نے ہمیشہ اپنے باپ کے ساتھ لڑائی میں اپنی ماں کو رلایا تھا۔ جو بھی تھا، لیکن وہ بچہ آج اسے ایک اہم سبق دے گیا تھا۔ ہم کل شام کو ملا کریں گے، آپ بھی شام کو آ جایا کرنا پارک میں 4 بجے تک۔ اس کے کہنے پر جے ڈن کر گیا۔ ممی بش تلے نا، اب آ جائیں، جے کو سونا ہے۔ جے نے انما کو مسلسل کام میں مصروف دیکھتے جھنجھلا کر کہا۔ تو پھر جے سو جائے، ممی کو تنگ نہ کرے۔ انما نے لب دبا کر کن اکھیوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ نو نو جے، ممی کے ساتھ سونا ہے بس۔ اس کا رونا دھونا شروع ہو گیا تھا۔ جے میری جان، ممی مذاق کر رہی تھی۔ وہ جے کے ساتھ کمفرٹر میں لیٹتے ہوئے اس کا رخ اپنی طرف کر گئی۔ جے ممی سے بہت پیار کرتا ہے، ان کے بنا اس کو نیند نہیں آتی۔ اس کے سوں سوں کرنے پر انوا نے اسے خود سے لپٹا گئی۔ آئی ایم سوری ممی کی جان۔ اس نے جے کا سر چوما اور اس کے نرم حصار باندھتا گردن میں منہ چھپا گیا۔ جے نے چم کو بھی کہہ دیا کہ وہ ممی کی جان ہے۔ وہ انوا کے گرد مزید گرفت مضبوط کرتا نیند میں جاتا ہوا بڑبڑایا۔ وہ جو ہولے ہولے اسے تھپک رہی تھی چونک کر دیکھنے لگی۔ وہ انا بی سے روز ہی جے کے نئے دوست کے بارے میں پوچھنا بھول جاتی تھی۔ جے کے نئے دوست کا نام کیا ہے؟ وہ آہستگی سے بولی۔ جے کے لیے وہ چم ہے، لیکن ان کا نام کیل کار ہے۔ اس کا نام بتانے پر انوا بے ساختہ قہقہا لگا گئی۔ جے مندی مندی آنکھوں سے اس کی گردن سے اپنا چہرہ نکال کر اسے دیکھنے لگا۔ جب اس کا قہقہا نہ رکا تو جہانگیر بھی ہنسنے لگا۔ اسے اپنی ماں پہلی بار ایسے کھل کر ہنستی دکھائی دی تھی، تبھی اس کی نیند بھگ سے اڑ گئی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کی ماں کس بات پر ہنس رہی تھی، مگر وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ تبھی وہ جھک ٹک دیکھے گیا۔ کیا نام بتایا؟ انوا نے ہنسی ضبط کرتے ہوئے کہا۔ کیل کار۔ اس کے دوبارہ بولنے پر پھر سے انوا قہقہا لگا گی۔ یہ کیسا نام ہوا بھلا؟ عقیل، شکیل، وکیل، ان میں سے کوئی نام ہوگا، وہ بولی تو جے ماتھا پیٹ گیا۔ نو ممی، کیل کار نام ہے انتا۔ اس بار وہ زور و شور سے بولا تو انوا ان کے منہ پر انگلی رکھ گئی۔ شش، انا سو رہی ہیں، آہستہ بولو، بلکہ سو جاؤ، کل بات کریں گے اس بارے میں۔ انوا اسے پھر سے تپکنے لگی تو جے ناک منہ چڑھاتے پھر سے اپنا چہرہ اس کی گردن میں یہ تمہارا شہزادہ سلیم کہاں ہے؟ کاردار نے ناشتے کے ٹیبل پر میکائل کی غیر موجودگی پر استفسار کیا۔ شرمین کے یک لفظی جواب پر آفس۔ شرمین کے یک لفظی جواب پر حیات کاردار کو پانی پینے زور کا اچھو لگا۔ کیا کہا؟ کہاں گیا ہے؟ انہوں نے بے یقینی سے پوچھا۔ آفس گیا ہے میرا شہزادہ حیات صاحب۔ اس نے اس بار دونوں ہاتھ سینے پر باندھتے طنزیہ لہجے میں کہا، جس پر وہ بغور ان کو انداز کو تکنے لگا۔ کہہ تو ایسے رہی ہو جیسے ماہر اقتصادیات ہے۔ میں تو آج چھٹی کی سوچ رہا ہوں، مگر لگتا ہے آج جانا پڑے گا، ورنہ ستیہ ناش کر دے گا تمہارا شہزادہ۔ وہ جلدی جلدی ناشتہ کرنے لگی۔ طنز نہیں، آپ گھر پر رکیں، میرے بیٹے کا کام میں ٹانگ اڑانے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ چپ چاپ ناشتہ کر کے بیڈ روم میں جا کر آرام کریں۔ ان کے دو ٹوک لہجے پر حیات کاردار بھونچا رہ گئے۔ خیر تو ہے؟ تم کیوں صبح صبح ہٹلر کی جانشین بنی ہوئی ہو؟ انہوں نے آنکھیں چوٹی کیے طنز کیا۔
آپ نے ہی مجھے مجبور کیا ہے ایسا بننے پر، اب میری بات غور سے سنیں۔ آپ چاہتے تھے وہ میرا بیٹا کر رہا ہے، اب اس کی جان چھوڑ دیں، اسے سکون سے سانس لینے دیں۔ کب تک آپ دونوں کی لڑائی میں ایک ماں پیستی رہے گی؟ آخر میرے بارے میں کیوں نہیں سوچتی آپ؟ وہ بھرائے ہوئے لہجے میں بولتی وہاں سے چلی گئی، جبکہ حیات کردار ساکت بیٹھے رہ گئے۔ پہلی بار ان کی بیوی نے رد عمل دیا تھا وہ، اور وہی کافی جذباتی تھا۔ آج اپنے بیٹے کی زندگی میں پہلی بار صبح خود سے جاگنے اور اس کے منہ سے آفس جانے کی بات سن کر ورطۂ حیرت میں مبتلا ہو گئی تھی۔ اس نے کہا وہ اب ان کو مایوس نہیں کرے گا، وہ اپنی ماں کی آنکھوں میں آنسو نہیں خوشیوں کے جگنوں بھرنا چاہتا ہے۔ وہ کتنی دیر اس کے گلے لگ کر روتی رہی، نہ جانے کون سا غبار نکل رہا تھا۔ کاردار نے جاوید صاحب کو میکائیل کا آفس آنے کا بتا دیا تھا، وہ خود آرام کرنا چاہتے تھے اور شاید اپنی بیوی کا مان بھی رکھنا تھا۔ سنو تم لوگ، آج سر کے صاحبزادے آفس تشریف لا رہے ہیں، چہکتی ہوئی آوازیں سنائی دے رہی تھی جس پر وہ سوائے افسوس کے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ سن چکی تھی جس کو وہ گڑھے نایاب سمجھ رہے تھے، وہ اصل میں کڑوا بادام تھا جو نہ نگلا جا سکتا تھا نہ اگلا۔ انواع آپ حیات صاحب کی تمام ڈیلنگز کا بتائیں گی؟ میکائیل کاردار کو جاوید صاحب کی آواز پر یکلخت مڑی۔ سر میں نو سر پلیز ڈونٹ ڈو دس، میں نہیں کر پاؤں گی، آپ کسی اور کو کہہ دیں۔ اس نے التجا کی۔ آپ کے علاوہ اور کون کر سکتا ہے یہ کام؟ آپ سیکرٹری ہیں، شاید آپ بھول رہی ہیں۔ تو یاد دلا دوں، انہوں نے دبے دبے لہجے میں کہا، میں حیات سر کی سیکرٹری ہوں اور ان کو ہی مینیج کر سکتی ہوں۔ آپ وہ بہت اچھے انسان ہیں، ان کا بیٹا نہ جانے کیسا ہوگا، میرا تجربہ بھی نہیں ہے۔ اس نے منت کی۔ سر میں گائیڈ کر سکتی ہوں ان کو اگر آپ کہیں تو۔ سپروائزر صبا جو کافی دیر سے سن رہی تھی آگے بڑھی۔ یس سر پلیز، اس نے معصوم سی شکل بنائی۔ صاحب جو ششپانج میں مبتلا تھے انوا کی رونی صورت دیکھ کر پگھل گئے۔ اوکے، مگر کوئی غلطی نہ ہو، وہ وارننگ دیتے آگے بڑھے۔ تھینک یو سر، اینڈ تھینک یو سو مچ صبا۔ اس نے بیک وقت دونوں کا شکریہ ادا کیا۔ نو ایشو ڈیئر، وہ مسکراتی ہوئی چلی گئی۔ ہاں شکر ہے یہ بلا تو ٹل گئی۔ وہ دونوں ہاتھ چہرے پر پھیرتی اپنے کیبن میں چلی گئی۔ سارے ورکرز میکائیل کاردار کو دیکھنے کے لیے متجسس تھے۔ جاری ہے، اور جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے، اینڈ تھینکس فار دا واچنگ۔